جی سر میں یہ غلامی کے کنسیپٹ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ غلامی کا اسلام میں کیا کنسیپٹ قبل از اسلام کا اور کیا آ جائیں بیٹا، بیٹھ جائیں سارے. اب کیا کنسیپٹ بعد از اسلام ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا غلام بنانے سے منع کیا ہے؟ اور وہ جنگوں میں جو قیدیوں کو یا ان کے بچوں کو غلام بنایا کرتے تھے، کیا ابھی وہ جائز ہے یا نہیں؟ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عملی ہوتے ہیں، وہ خیالی تقریروں سے یا حکم دینے سے ختم نہیں ہوتے. اب غلامی جو تھی نا، کہ جنگوں میں لوگ پکڑے آتے تھے، وار پرنسز ہو جاتے تھے، ان کا کوئی قوم پھر فیصلہ نہیں کرتی تھی، نہ تبادلہ کرتے تھے، نہ معاوضہ دیتے تھے، نہ مفت رہا کرنا آسان ہوتا تھا. اور یہ مسئلہ اب بھی پیدا ہو سکتا اگر جنگ ہو. ہمارے 90,000 پکڑے گئے تھے، قید میں رہے، جنگی قید. باقی ساری غلامی کی قسمیں حرام قرار دے دی گئی، لعنت کر دی گئی کہ کوئی کسی آزاد بچی کو پکڑ کر بیچے، وہ غلام نہیں، لعنت ہے اس پر، جہنمی ہوگا. صرف جنگی قیدیوں کا مسئلہ کہ جنگی قیدیوں کا کیا بنے. اسلام یہ چاہتا تھا، یہی دعوت دنیا کو دی کہ جنگ ختم ہونے پر اپنے اپنے قیدی اس کا تبادلہ کر لو، قصہ ختم ہو جائے. دنیا اب اس پر آ گئی، جنیوا کانفرنس میں اس کو طے کر لیا گیا. وہ انہوں نے جان بوجھ کر رکھا یا اپنوں نے کہا روکے رکھو، ہمارا الو سیدھا ہو، ورنہ کوئی قانون نہیں کہ جنگی قیدی بعد میں رکھے جائیں، چھوڑ دینے کا حکم ہے. تو اب غلامی کا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. مگر اگر حالات ایسے ہیں کوئی حکومت تبادلہ نہ کرے تو ہم یک طرفہ ہی چھوڑ دیں تو پھر تو نقصان ہی اٹھائیں گے نا، کہ ہمارے وہاں پھنسے رہے، ہم نے چھوڑ دیے، ایسے بھولے بیوقوف نکلے. وہاں پھر یہی ہے کہ 3-4 حال ہیں. یا تو یہ ہے کہ اگر تبادلہ کرنے پر حکومت ان کی یاد ہے، ان کے قیدی دو اپنے لے لو. دوسری بات ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فدیہ لے لیں، آپ کو یہ سہولت ہے کہ ان کے قیدی زیادہ ہیں، آپ ان پر جنگ کا تاوان ڈالیں کہ آپ نے جنگ مسلط کی، جتنا نقصان ہوا ایک ایک قیدی کا اتنا معاوضہ لیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے، فدان اس کو کہتے ہیں. ایک من ہے کہ آپ احسان کر کے چھوڑ دیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ جاؤ اپنے وطن کو. ایک یہ ہے کہ پھر اس کو اپنے ملک میں تم رعایا بنا لو، جیسے پہلے عیسائی، یہودی، ہندو وغیرہ رہ رہے ہیں، وہ بھی ملک کے شہری بن رہے ہیں، کوئی غلام نہیں بنتے، پھر رعیت ہی بن جاتے. اور اگر ان میں سے کوئی صورت نہ بنے، یہ 4 میں نے بیان کی کہ یا تبادلہ یا معاوضہ یا احسان کر کے یا ملک میں ان کو شہری حقوق دینے، پھر آخری ہے استرقاق کہ فوجیوں میں تقسیم کر دیا جائے. جس فوجی کے حصے میں آئے اس کے خاندان کا فرض ہے. نام کو وہ غلام لونڈی کہلاتا نہیں، بالکل ان کا اپنا فرض ہے. اگر عورت ہے تو اس کی بیوی ہے، اس سے اس کا بالکل تعلق جائز ہے. جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلال کا بچہ، وہ وارث ہوگا اسی طرح جائیداد کا جس طرح دوسری بیوی کا. صرف کیٹیگریاں 2 ہوں گی کہ ایک عورت اپنی مرضی سے نکاح میں آئی ہے، ایک تم نے کیپچرڈ میدان جنگ سے اس کو پکڑا، مگر وہ حکومت کے دے دینے کے بعد تمہاری جائز بیوی ہے، اس کی اولاد بالکل حلال کی اولاد ہے، وارث ہے. یہ استرقاق کراتا، بجائے جیلوں میں بند رکھنے کے وہاں سڑتے رہیں، معاشرے میں پھیلا دیا جاتا. اور لوگ اپنے سے بہتر کھانا ان کو دیتے تھے. ایک غیر قوم کا آدمی ہماری تحویل میں ہے، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ. تو غلام لونیاں پرانا نام ہے، لوگ اس کو لیے جاتے ہیں. مسلمانوں میں تو غلام جو انہوں نے بیٹا حکومت کی ہے نا، خاندان غلامہ یہاں حکومت کر گیا. ممالک مصر میں حکومت کرتے رہے، یہاں کوئی یہ بات نہیں وہ دین کی بنیاد پر ہم سے آگے نکل سکتے ہیں آزادوں سے. اور آپ حیران ہوں گے، ایک وقت آیا زیادہ نہیں دیر، پہلی صدی، کہ مروان کا بیٹا عبد الملک حکمران تھا. اب اس نے دربار میں پوچھا کہ بصرہ میں کون بڑا فقیہ ہے؟ کہا حسن بصری. کوفہ میں فلاں فلاں. اس نے کہا قریش ہے، عرب ہے، یا موالی میں سے ہے جو غلام آزاد کیے گئے. اس نے موالی. آخر مدینہ شریف کی نوبت آئی تو کہا سعید بن المسیب. وہ کون ہے؟ قریشی. اس نے کہا یار اگر یہ جواب بھی تو دیتا نا کہ موالی سے، میں بے ہوش ہو کر مر جاتا. کہ موالی اتنے آگے نکل گیا کہ وہ امام ہے اور ہم سارے محتاج ہیں ان کے. ہر شہر میں بیٹا موالی جو تھے نا آزاد، وہ امام ہے ہمارے، سارا دین ہم نے ان سے سیکھا، وہ علم کی طرف لگ گئے. تو اسلام میں یہ غلامی وغیرہ کوئی دبا نہیں، صرف حل ہے کہ جنگی قیدیوں کا کیا کیا جائے. جیلوں میں بند رکھنے کی بجائے معاشرے میں پھیلا دیا جاتا، وہ ان کے خاندان کا فرض ہو جاتا. مالک کی مرضی، وہ اپنی ایک لونڈی اور ایک غلام کا آپس میں نکاح کر دے، پھر اس کی لونڈی نہیں رہے گی، اس کی بیوی بن گئی. اور اگر یہ اپنی بیوی بنانا چاہتا تو حکومت کا الاٹ کرنا ہی نکاح ہے، لکھا گیا کہ یہ اس کو دے دی گئی اور اس کی اولاد جائز اولاد، وہ وارث ہوگی. یہ ہے اسلام میں صرف جنگی قیدیوں تک. اگر ان کی حکومت سے کوئی معاہدہ کرنے پر